ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، مگر مکہ کے قریش مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھر، مال اور جائیداد مکہ میں چھین لی گئی تھی۔ قریش مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ قافلے کا واقعہ۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہا تھا۔ قافلہ بہت قیمتی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ مقصد جنگ نہیں بلکہ اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینا تھا۔ اسی نیت سے مسلمان مدینہ سے نکلے۔ ستون مسلمانوں کی تیاری۔ کل مسلمان 313، گھوڑے صرف 2، اونٹ 70، باری باری سواری، ہتھیار بہت کم۔ قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ موجود تھے۔ مقام بدر۔ بدر مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ایک مقام تھا جہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ کروا دیا۔ ایک کنواں قریش کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ بہت بڑی جنگی حکمت تھی۔ انٹی قریش کی فوج۔ قریش نے پورے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ تعداد 1000، گھوڑے 100، اونٹ 600۔ بڑے سردار موجود تھے: ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید بن عتبہ۔ قریش غرور میں تھے اور کہتے تھے آج ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ ستون جنگ کا آغاز، مبارزہ۔ جنگ کا آغاز 3 مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نتائج: حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو جہنم واصل کیا، حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، بعد میں شہادت پائیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ انٹی فرشتوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ سورۃ الانفال۔ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ ڈیکر حضرت علی علیہ السلام کی بہادری۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگ میں کئی بڑے سردار قتل کیے، سب سے زیادہ دشمنوں کو شکست دی۔ نعرہ بلند ہوا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے سوا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ بیکر ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، 2 کم عمر انصاری لڑکوں نے زخمی کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا۔ یوں فرعون امت عبرت کا نشان بن گیا۔ فلیگ جنگ کا اختتام۔ نتائج: مسلمانوں کا نقصان 14 شہید، کفار کا نقصان 70 قتل، 70 قیدی۔ یہ تاریخ اسلام کی عظیم فتح تھی۔ ڈیکر قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ سورۃ الانفال۔ سٹار جنگ بدر کی اہمیت۔ اسلام کی پہلی بڑی فتح۔ حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اہل بدر کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے۔ روز اختتام۔ جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی تعداد سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچا دین کبھی کمزور نہیں ہوتا۔